أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن هي القلوب التي يصدرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونعم من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کے سب ساتھی ہیں نئے ساتھی آئے ان کے لیے کہتے یہ پرانے لوکان عظیم کا تسلسل سے مطالعہ کرتے ہیں. الحمدللہ اس بارہ سے پارے ہوتے ہیں. پورا آج جو ہے مکمل ہونے والی ہے. کل جو ہم نے مسئلہ پڑھا تھا اس میں جو مہاجرین کی تربیت کی ہجرت کرنے کی وہ تھی اور پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیات بیان فرمائی تھی. اور ایک جو مہاجر تھے جو ہجرت کر کے جا رہے تھے جو ان کے ساتھ واقعات پیش آئے وہ میں نے اس کی جگہ سلمہ کا یا رومی کا میں نے رومی پر بیان کیا تھا کہ وہ جانے لگے تھے تو مکے والوں نے ان کو روک لیا اور کہا کہ تم روم سے آئے ہو اور یہاں مکے میں رہ کے تم نے سارا یہ معلومات ہے. اللہ تعالیٰ نے کو بہت دولت سے نوازا تھا. تو مکے والوں نے کہا کہ تم جانا چاہتے ہو کہ مسلمان ہو کے مدینے میں تو یہ ساری دولت یہ بکریاں یہ بھیڑیں یہ جو آپ کے پاس معلوم ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے جائیں. انہوں نے کہا اگر میں یہ مال آپ کو دے دوں تو مجھے جانے کی اجازت ہے. یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اگر مال آپ چھوڑ دیں تو آپ کو تمہیں جانے کی اجازت ہے. تو پھر وہ جو جاننے لگے تو ان کے لباس جو تھا ان کا وہ بھی بہت خوبصورت تھا. تو انہوں نے کہا یہ لباس بھی اتار دیں اور پرانا لباس پہنتے ہیں. تو اس کیفیت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوئے تھے تو آقا نے جو آپ کا استقبال کیا تھا وہ کہا تھا آپ نے بہت اچھا سودا کیا. کیونکہ جب نعت تجری من تحت الانہار ذالک الفوز الکبیر ان بطش ربک لشدید کہ تمہیں وہ جنت ملے گی جس کے نیچے نہریں لے رہی ہیں اور باغات ہیں اصل المصفہ جتنی بھی شہر ہے دودھ کی نہریں ہیں ہیرے اور موتی اور جواہرات کے گھر ہیں اور حور المقصورات فی القیام ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو مثالیں جب دوسری میں نے عرض کی تھی تو ام سلمہ جب ہجرت کرنے لگی اور جب محمد بھی ساتھ تھے اور بیٹا بھی ساتھ تھا وہ ام سلمہ کے جب قبیلے والے تھے وہ آ گئے. انہوں نے کہا کہ لڑکی ہماری ذرا اس کو ذرا دین میں رکھیں کہ کیا مصیبتیں برداشت کی. لڑکی ہماری ہے آپ اس کو چھوڑ دیں آپ جہاں جانا چاہتے ہیں چلیں. دل پہ پتھر رکھا. بیٹا ایک سال کا چھوٹا سا شیر تھا بیوی کو چھوڑ دیا اور پھر سلمہ کے باپ آ گیا مسلمان جو ان
جب بیٹا بن گیا باپ کے قبیلے والے آ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ بیٹا جو ہے ہمارا ہے، لڑکا ہمارا ہے، لڑکی تمہاری ہے، لڑکا ہمارا ہے، آپ لڑکی لے دے، لڑکا ہمارا دے۔ بیوی کے جو والدین تھے یا ان کے جو سسرال والے تھے وہ لے گئے، اور بیٹا دلیال والے بچے آنکھوں کے سامنے بیوی کو روتے ہوئے چھوڑ کے چلاتے ہوئے مدینے کی راہ لی۔ 1 سال پورا 1 سال ام سلمہ جو ہے اس راستے پہ بیٹھ کر ہوتے جائے میں بہت غور کیا کہ کس کیفیت میں وہ روتی ہوگی مدینے سے باہر آ کر، اور کیسے وہ چیخو پکار کرتی ہوگی اپنے بیٹے کے لیے بچے۔ اللہ کی ذات نے 1 سال کے بعد پیدائش کے بعد ایمان کی استقامت کے بعد اللہ نے ان کو رحم مکے والوں کے دلوں کے اندر ڈالا، کہا بندی ہو گئی ہے بچے کو روکنے کی، اس کو بچہ دے دو جہاں جانا چاہتی ہے۔ تو جب بچہ اس کے حوالے کیا گیا مسلمان کو، تو مفسرین میں لکھا ہے کہ وہ ایسے لپٹتی تھی تو وہ اپنی جان کی ہوش نہیں رہی، اور وہ ان کے اپنے بیٹے کے ساتھ لے گئی، اور اسی طرح اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے انے تنہا اکیلی عورت اونٹ کی سواری کے اوپر مکے سے مدینے گئی، جب بھی چکر کیا بات۔ اس طرح لوگ ایمان لائے، اور اب ایمان ہمارے لیے بہت سستا ہو گیا، اور ہمیں بس الجھا دیا گیا۔ یہ ممبر اور محراب کا مسئلہ تھا کہ اس کو چاہیے تھا کہ یہ ممبر اور محراب سے اخلاق سنت کی بات ہوتی، یہ دور اور بشر کے جھگڑے، حاضر اور غیر کے جھگڑے کوئی معنی نہیں رکھتے، اور نہ ہی اللہ نے پوچھنا ہے کہ آپ نے دور ماننا تھا یا بشر ماننا تھا، یا حاضر ماننا تھا یا غیر ماننا تھا۔ اللہ نے تو فیصلہ کر دیا ہے قرآن حکیم میں، آپ پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں، وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ایک ہی اصول ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کام کیا، اللہ کے رسول کی آپ نے اطاعت کرنی، اور اطاعت کے اندر ہی ساری پھر اللہ کی محبت بھی آپ کو ملے گی۔ اصل تھا کہ جب جیسے کل اللہ نے آؤٹ کم بتایا تھا، اللہ دینا ان مکانام جنات مقام مسلم، کہ جب ان لوگوں کو جن کو میں دنیا کے اندر جو میں زمین کے اندر استقرار بخشتا ہوں، حکومت دیتا ہوں، تو ان کو کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو قائم کرتے ہیں، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، منکرات سے روکتے ہیں۔ اب یہ محراب اور ممبر کا فرض تھا کہ یہ گلیوں اور بازاروں میں جو جوان ہمارا گھوم رہے ہیں اور ان کو کوئی منزل نظر نہیں آتی، اس لیے نہیں نظر آتی کہ یہ ممبر اور محراب اپنی روٹی کے چکر میں پڑ گئے، اور کمیٹی والوں کے قبضے میں ان کی روٹی آ گئی۔ اب کمیٹی والے لائن جو کمیٹی والے کہیں کہ وہ محراب سے بات کریں۔ اگر حق کی بات ہوتی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، جب آپ کو موقع آپ حکم ہوا کہ آپ ہجرت کریں تو آپ دعائیں مانگا کرتے، اور جب آپ دعا مانگتے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اللہ مجھے جہاں سے نکالنا ہے سچائی کے ساتھ، اور جہاں داخل کرنا ہے سچائی کے ساتھ داخل کرنا، اور میری ایک بہترین سلطنت سے مدد کرنا۔ تو اللہ نے جب آپ کی فریاد کو سنا، محبوب کی فریاد اور محبت سنتا ہے، نبی کی پکار ہے اور اللہ سنتا ہے، اور اللہ پھر جواب دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتے کو کہو فقل جال حق، اعلان کر دیا پردے والوں جو کرنا کر دو، فقل جال حق وضاحت الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ کوئی پرواہ نہیں ہے پتھروں کی، تلواروں کی، موت کی اور زندگی کی، حق آ گیا ہے، جھوٹ مٹ گیا ہے، اور جھوٹ مٹنے کے لیے پیدا ہے۔ اور اسی حالت میں اسلام کا جھنڈا لے کے گارے سور میں بنانا ہے، اور نیچے پاؤں نظر آ رہے ہیں دشمنوں کے، اور سرگارے یارے گار کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول، اے محبوب خدا، اگر نیچے دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کا فرشتہ بڑی طور پہ کیا جواب دیتے ہیں اپنے محبوب کو، کیا ہے اپنے ساتھ لا تحزن ان اللہ معنا، بالکل گھبرانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ چاہتا تو ہوا سے اڑا کے لے جاتا، اگر سلیمان کا تخت اٹھ سکتا ہے، اگر داؤد کے ساتھ پہاڑ تک بیان کر سکتے ہیں،
اور سلیمان کے ساتھ پرندے اکٹھے ہو جاتے ہیں داؤد علیہ السلام کے ساتھ، اور سلیمان کے یہ جو ہے متحد ہو جاتے ہیں. ہمارا رسول تو افضل الانبیاء ہے، سردار انبیاء ہے، امام المرسلین ہے، ان کا رتبہ ہی بہت زیادہ ہے. لیکن اللہ نے دنیا میں آزمائش کے بعد ایمان جو ہے آزمائش کے بعد یہ ضمن یہ باتیں آ گئی ہیں. روزانہ 5 وقت میں نماز پڑھتے ہیں اور 5 وقت کی ہر رکعت کے اندر رکعت شروع سورہ فاتحہ سے کرتے ہیں. اور سورہ فاتحہ کے کبھی معنی پہ غور کریں نا. جب ہم یہ کہتے ہیں تعریف کرنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور پھر کہتے ہیں مالک یوم الدین، اس قیامت کے منظر کو سامنے لا کے کریں نا کہ یہ مالک یوم الدین، یہ کیا قیامت کے دن کے مالک ہے. اور قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں گے، سمندر پھٹ رہے ہوں گے، تارے ٹوٹ رہے ہوں گے، لوگ قبروں سے نکل رہے ہوں گے اور دربار پہ اللہ کے دربار میں بھاگ لگی ہوگی. اور پھر زلزلہ زمین ہل رہی ہوگی اور جو کچھ اس کے اوپر گزری ہوگی وہ بیان کرے گی. آگ پیچھے لگی ہوگی اور سمندروں کے اندر بھی آگ لگی بڑک رہی ہوگی. وہ قیامت کا منظر اذا زلزلت الارض زلزالہا، یا اسی صورت میں جب بڑا کے یہ زلزلہ ہے، یہ قیامت کا زلزلہ یہ بہت عظیم زلزلہ ہے. تو اللہ کے رسول نے جب یہ ساری باتیں کر لی پھر اللہ نے اپنے رسول سے کہا، ذرا سننے کی بات ہے کہ اس کے باوجود وہی اگر یہ مجھے جھٹلاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے نا آدمی کو. جب سچا آدمی ہوتا ہے تو اس کو لوگ جھٹلاتے ہیں. 40 سال درمیان میرا پڑھا لکھا بھی نہیں، جانتا بھی نہیں، نہ کسی نے پڑھایا نہ کسی سے پڑھا. وہ اتر کر ہیرا سے صبح کو آیا اور ایک نسخہ یقینیہ ساتھ لایا. وہ حرام میں رہتے تھے، گار میں جا کے دیکھتے تھے کہ یا اللہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے اور یہ چاند، یہ سارا کچھ تم نے کوئی عوض تھوڑی بنایا. کیا بنے گا میری اس قوم کا؟ تو پھر اللہ نے کہا ایک فرشتے کو کہا جا اقرا باسم ربک الذی خلق. 3 دفعہ کہا، نہیں پڑھا. پھر کہا اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اللہ کے نام سے اب پڑھ. تو پھر آپ نے پڑھا. سامنے ماں بھی جان، پھوپھی بھی جانتی، ماموں بھی جانتے، چچا بھی جانتے، تایا بھی جانتے، ساری مکے کے اہل قرائت جانتے تھے کہ کسی سے نہیں پڑھے ہوئے. نہ قلم کو دیکھا ہے، نہ دوات کو دیکھا ہے، نہ کوئی کو پڑھانے کے لیے آیا ہے. کہ میرے اللہ نے پڑھایا. اسی لیے بار بار اب اللہ اپنے رسول کو تسلی دے وہی فقط کذبت قبلہم. اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے قوم نوح نے بھی تو قوم نوح کو جھٹلایا. 950 سال تبلیغ کی اور اس کا حقیقی بیٹا مسلمان کیا، حقیقی 80 مسلمان ہوئے جب کشتی بنا رہے تھے. کشتی کے اوپر پڑا آپ نے پیچھے ہم نے ذرا قصہ یہ بیان کیا، پڑھا ہم نے اسد یہ سورہ انبیاء میں بھی پڑھا ہے، سورہ قوم میں بھی پڑھا. جب بیان پڑھ رہے تھے تو بنا رہے تھے کشتی تو لوگ مذاق اڑا رہے تھے. اللہ نے کہا ایک دن تم ان سے کہہ کہ میں بھی تمہارا مذاق کروں. اور عمارت تنور جب تنور سے حکم ہوگا تنور کو بدلے اور آسمان کو کرنے کا بات، زمین کو کہا پانی میں کہا. اور جب کشتی چلنے لگی جس کا یاد ہو نہیں ہے جائے گا بیٹے آ جائے سبق رکھوں. تو بیٹے نے کہا نہیں میں جلدی پہاڑ پہ بنا لیں. آپ نے کہا آج کوئی پہاڑ بھی بنا دیتا الا ما رحم ربی، جس کے اوپر میرا رب رحم کرے گا وہی بچے گا. اور بیٹا آپ کے سامنے کو بول. اب رسول کو تسلی ہے، محبوب کو تسلی دیتے ہیں. وہی یہ قصے یہ جھٹلاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وقت کا سبق قبل آدم بسم روح کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، آپ کی قوم نے، اشعور کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا. پورا پیچھے آپ نے کس سے پڑھ لی ہیں لگے سنتوں میں جانے کی ضرورت نہیں، 20 منٹ کا درکار ہوتا ہے. وہ قوم ابراہیم و قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام نے لکھا لیا میں سورہ انبیاء میں سارا قصہ پڑھا کہ کیسے آپ نے وہ توڑے بت سارے اور جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور توڑا جو تھا بڑے کندھے پہ رکھ دیے. اور جب وہ واپس آئے تو کہا اس سے پوچھے جس کے کندھے پہ توڑا ہے وہ فوری طور پر انہوں نے کہا اس سے میں پوچھنا ہے. پھر وہ کہنے کا یہ بولتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ آ گئی تو اللہ نے کہا تف میں تمہاری اگر. تو پھر انہوں نے اللہ کے حبیب
ابراہیم علیہ السلام کا مجھے نہیں پتا کہ یہ بولتے نہیں، تو اللہ نے فرمایا آپ کی زبان سے کہ لعنت ان کے اوپر ہے کہ جب یہ بولتے نہیں، کھاتے نہیں، پیتے نہیں، بتا نہیں سکتے کہ ان کے ٹکڑے کس نے کیے ہیں، تو یہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد آپ کو آگ کا ڈالا تو اللہ نے کہا ذرا غور ہوتا ذرا کہ اگر تجھے جھٹلاتے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ قوم ابراہیم اور قوم ابراہیم نے بھی جھٹلایا تھا، قوم لوط نے بھی جھٹلایا تھا، اور لوط علیہ السلام کا پولیس صاحب نے پڑھا کہ جب دوڑ کے سارے جتنے لائن تھے سارے ان کے گھر کے دوار کے جمع ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا تمہیں رکن شدید نہیں ہے، کاش کہ میں طاقتور ہوتا۔ تو پھر فرشتوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے بالکل فکر نہ کر، یہ تیرے پاس بھی نہیں آ سکتے، لیکن رات کے کچھ حصے کے ذریعے ہو تم نے نکل کے جانا ہے، لیکن تیری بیوی جو ہے ان لوگوں کی کاغذین نے اپنی گبر ان کے اوپر پتھر بارش سے ہی جو ہے تو یہ مسالے نہیں بس صحاب مدین، تو صحاب مدین نے شہر کو جڑوایا اور خود سے موسیٰ کی قوم نے نہیں جٹلایا تھا، اس لیے ان کا لہجہ قصہ بیان اور خود سے موسیٰ کو بھی جٹلایا، کس نے؟ فرعون نے جٹلایا۔ پھر اللہ نے منکرین حق کو پہلے تو مہلت دیتے رہے، لیکن جب اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی تھی ختم ہوئی تو پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ اور کیسے پکڑا؟ سارے قصے آپ نے پڑھ لیے یا دہرانے کی ضرورت نہیں، اگر دہرانا ہے تو میں ان کو ایک ایک کر کے سب کو بیان کر سکتا ہوں، لیکن سارے قصے آپ کو پتہ ہے۔ تو اللہ نے فکانا نہیں، ذرا اللہ کی پکڑ کو دیکھ کیسی پکڑ دی، کسی کے اوپر پتھر برس رہے ہیں، کہیں پانی میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں، کہیں زلزلہ آ رہا ہے زمین میں دب رہے ہیں، کہیں آندھی چل رہی ہے، اور کھائے ہوئے جاسمین خامدین ایسے جیسے تنے کھجور کے کھلانے ہوتے ہیں، کھائے ہوئے کھجور کے تنے ایسے پڑے تھے زمین کو۔ صرف ایک پیغمبر کو یونس علیہ السلام کا معاملہ تھا جو 3 دن پہلے بتانے کے بعد چلے گئے، ان کا بھی آپ نے پورا قصہ پڑھ لیا۔ پھر انہوں نے جب پکارا اللہ اپنے کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ نے پھر فوری طور پہ آپ کی پکار کو سنا اور تب مچھلی کو کمائے تھا۔ اس لیے میں جو سمجھا ہوں قرآن کو، میں یہ گزارش آپ کی کروں گا کہ یہ جتنی بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، جتنا بھی ہم روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اصل میں اقامت دین ہے۔ دین کو قائم کریں گے، یہ انفرادی طور پہ نماز پڑھ لی چلے گئے، باہر بازاروں کے اندر دیکھیں کتنا رش ہے، مسجد کے اندر کتنے لوگ بیٹھتے ہیں، یہی لوگ ہوتے ہیں، 2 4 بدل جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر بدل جاتے ہیں، لیکن یہی تعداد ہوتی ہے۔ کیوں کہ قرآن ایمانوں سے باہر نکل گیا، دلوں سے باہر نکل گیا، دماغوں کی سوچ سے باہر نکل گیا، اور اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا، محبوب کی محبت دلوں سے نکل گئی، اور قیامت کا امتحان جو ہے، قیامت کا جو جواب دہی ہے وہ دلوں سے نکل گئی ہے۔ اس لیے ہمیں فکر ہی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں جہان بیٹھا جنگلہ جہاں کے نہیں بیٹھا، ہمارے استاد تھے اکثر وہ یہ کہتے تھے جہان بیٹھا جنگلہ جہاں کے نہیں بیٹھا، لوگ یہی کہتے ہیں کہ زندگی کا ضرور ایسے ہوتا، اگلے جہاں کی کیا فکر ہے، لیکن جب اگلا جہان آئے گا ملکاریہ ملکاریہ کما ادرا کا ملکاریہ، کیا جانو تم کو جب جڑ کے کیسے ہو، کما ادرا کا ملکاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح بڑھ رہے ہیں، اور پھر کما ادرا کما ہی نار حامیہ، تمہیں ادراک ہی نہیں وہ آگ کیسی ہے، وہ جھٹکے کیسے ہیں، اٹھا کے پھینک دیں گے جہنم کے اندر، 5,000 5,000 سال صرف آپ کے سامنے کھڑے رکھیں گے۔ اللہ فقائم من قریۃ اہلکناہا وہی ظالمۃ فہی خاویۃ علی عروشہا، ہم اللہ پوری وسعت ذرا دیکھ لو کہ میری حکومت کیسی تھی، میری اصلاح کیسی تھی، کتنی ہی خطاکار بستیاں ہیں جن کو ہم نے اللہ فرماتے تباہ کیا، اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی۔ کئی بستیاں ہیں نظر آتی ہیں، اگر آپ جائیں ملکوں کی سیر کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کے عذاب میں بیٹھو گے۔ ایک یہ ہے علی عروشہا وبر مطلۃ وقصر مشید، اور کتنے محل ہیں۔ اب یہ شاہجہاں نے بنایا تھا نا یہ شالیمار باغ، کون رہتا ہے یہ قلعہ شاہجہاں نے بنایا تھا، کون رہتا ہے وہ شیش محل بنا ہوا، کون رہتا ہے اس میں؟
تو رہتے ہیں یہ 5 محل روڈ پہ جائیں 5 محل ہوتے تھے بادشاہوں کے، وہاں 5 محل روڈ ہے، وہاں محل کدھر ہے؟ یہ رنگ محل میں بھی محل ہوتا تھا جس کے رنگ بدلتے رہتے تھے موسم کے لحاظ سے، اب وہ محل کرنا ہم نے بھی نہیں رہنا۔ ذرا اپنے پردادے کی طرف دیکھا ہے، کئیوں کو اپنے پردادے کا نام نہیں پتا ہوگا، دادے کا بھی نہیں کئیوں کا نام کا پتا ہوگا، تمہاری کیا کہتی ہے؟ اس لیے اللہ نے پوری بتائی کہ ذرا ان کی بستیوں کو ہم نے تباہ کیا اور آج وہ اپنی چھتوں پر اٹھی پڑی ہیں اور کتنے کنویں ہیں جو بیکار پڑے ہیں، کنوؤں سے کار بستیاں ہلکے کام جو بالکل کنویں عربی میں ان کو کہتے تھے جہاں وہ لوگ بستے تھے وہ بیمار پڑے، کوئی وہاں رہنے والا نہیں۔ اس لیے میرے اصل میں فکر اس چیز کی افالت یسیر اللہ نے بتا یہ ذرا چل پھر کے دیکھ لو، چل پھر کے دیکھ لو جو دنیا کے اندر کے زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں، ان کو ذرا چل پھر کے دیکھ لو، ان کے دل ہیں، ان کے قلوب یا کہ وہ دل ہیں لیکن عقل نہیں، سوچتے نہیں ہیں، اور اذان یسمعون بہا کان ہے سنتے نہیں ہیں، گانے سنتے ہیں، لتا منگیشکر کے گانے سنتے ہیں، رفیع کے گانے سنتے ہیں، لیکن قرآن کو نہیں سنتے جو وہ دل کے اندر وجدت کا لوگ ہو، جس کے بارے میں اللہ نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ میں اتارتا تو اللہ کے خوف سے پہاڑ رہتا ہے۔ ہمیں کوئی فکر نہیں کرے اور سمجھائیں، بازاروں میں گلیوں میں سمجھائیں، گھر میں جا کے سمجھائیں، بیٹھ کے مطالعہ کریں، اپنے بہن بھائیوں کو سمجھائیں، اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیں کہ قیامت سے بچ جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمِيَ الْأَبْصَارُ آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، وَلَٰكِن تَعْمِيَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي اور جو دل کے اندر قلوب ہے، دل ہے جو ہے وہ بیکار ہو گئے ہیں، دلوں کے اندر تو ہے لیکن سب سینوں کے اندر چھپے ہوئے لیکن سوچتے نہیں۔ اس لیے سوچنے کی کیا فکر بات یہ ہے کہ اس دین کو ادھر قائم کیا جائے، اس کی حکومت بنائی جائے، اس کی عدالت بنائی جائے، اس کے جج بنائے جائیں، اس کے مطابق فیصلے ہوں۔ جیسے جمعے نے مولوی صاحب نے بیان کیا تھا نا کہ جو اللہ کے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کا، اندر گئے تھے تلوار لایا اور سر مسلمان جو منافق تھا اس کا سر کاٹ کے جدا کر دیا۔ اس لیے اللہ نے آیت نازل کر دی کہ جو عمر کا فیصلہ ہے وہ بالکل صحیح ہے، جو نبی کا فیصلہ نہیں مانے گا، نبی کا فیصلہ تو اللہ کا فیصلہ، کیونکہ نبی وہ بولتے ہی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ اس لیے آپ کی جو حدیثیں ہیں وہ بھی وہی خفی ہیں، اور جو حدیث کو نہیں مانتا وہ بھی دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ صدق اللہ علیہ وسلم و صدق اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللہ ہمارا پڑھنا، اللہ ہمارا بیٹھنا اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف عطا فرما، اللہ ہمارے دلوں کو، ہمارے دلوں کو اللہ اپنے خوف سے بھرے، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، ہمارے گھروں میں عقیدت عطا فرما۔ اللہ کے ذوق سے شوق سے اللہ اس مجلس میں بیٹھتے ہیں، اللہ ان کے گھروں میں عقیدت عطا فرما، اللہ ان کو اس قرآن کی برکتیں ان کے گھروں میں نازل فرما، اللہ اس قرآن کو اللہ ہمارے آنکھوں کا نور بنا، سینوں کا نور بنا، کانوں کی سماعت بنا، اللہ اس کو پر عمل بنا، اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے گھروں میں عقیدت عطا فرما، اللہ آنے والے مسائل میں مشکلات سے بیماروں کو شفا عطا فرما، سب دستوں کو بنی بنا، صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیہ وسلم۔